نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ فضا میں جلتے دلوں سے دھواں سا اٹھتا ہے، فضا میں جلتے ہوئے دلوں سے دھواں سا اٹھتا ہے، ارے یہ صبح غلامی یہ شام آزادی، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے ایک بہت بڑا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میرے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے عظیم جرنیل علامہ احسان الہی ظہیر کی لاش آئی، تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا تو ایک واقعہ ہر ملک، ہر دیش، ہر وطن، ہر جگہ، ہر مٹی میں ہو جاتا ہے۔ تبھی میرے ذہن میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ایک ماں آئی جسے میرے قلم کو لکھنے پر مجبور ہی کر دیا، یا کہ میرے قلم کو لکھنے پر مجبور ہی کر دیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ہوس کے قیدی ہیں۔ ابھی اسی بات نے میرے دل کو تسلی دی ہی تھی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اسی بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرے سے منہ چرانے والی ویڈیو میرے ضمیر کا جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ اصلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں ایک بات کہوں، جان کی امان پاؤں ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک رہنے والے ایک شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں ہے۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا سوچنا بھی مت، اس مذمت سے کام چلایا جائے گا، انصاف کا سوچنا بھی مت، اس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، ابھی میں نے لکھنے کی اشارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما، چیچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اس اسٹیج پر کھڑا ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا کہ معاشرے کے 20% لوگ خرابی کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، ارے تو آج ان کے لیے سیاسی مجموعوں کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے لیے آواز اٹھانے اور حق کی بات کرنے کا آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکیں، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکیں۔ ارے اگر تم نے آج اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو تم نے آج 1947 کی جدوجہد پر وار کیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا کیا، رب کی بہت بڑی نعمت کا انکار کیا، تم نے خود کو قیدی لکھ کر قلم کا غلط استعمال کیا، تم نے خود کو قیدی لکھ کر قلم کا غلط استعمال کیا۔ جناب اعلیٰ، یہ چیخیں، یہ آوازیں اور یہ پکار جب میرے سماج سے ٹکرائی تو میرا ہاتھ کانپنے لگا، قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کر دیا، اور بلا کر میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اس حال میں بٹے ہر شخص کو میں دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے سوچئے، ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن خلدون طبری ہیں، ہم ابن سینا، ابن الحسن، ہم بیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہیں، ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہیں، ہم سوز بنے تو بھلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، جب جنگ ہوئی تو دلہا خان دریا بنے، اور جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔